آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والے اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ کبھی بھی کسی کے روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسمانی تکلیفوں کی ہزاروں دوائیاں اور ڈاکٹر مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب ایسے نہیں ملتے۔ کوشش کریں کہ کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ یا آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جسے تم ملتے ہو وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے، یا سزا ہوتا ہے، یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے۔ بدگمانی اور بد زبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ رشتہ ایسا ہو جس پر ناز ہو، کل جتنا بھروسہ تھا اتنا ہی آج ہو۔ رشتہ صرف وہ نہیں جو غم یا خوشی میں ساتھ دے، رشتہ وہ ہے جو اپنے پن کا احساس دے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہئیں۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مندوں کو دہلیز سے خالی نہ لٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ غریب انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی خوش فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت والے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ نوکری کے دوران رشوت، ظلم، زیادتیاں اور ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح، سفید ٹوپی اور مسجد کی پہلی صف، یہ ہمارے ملک کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں ضرور دے دیتے ہیں۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ جب اذان ہو رہی ہو تو یہ 3 کام مت کریں ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہنس رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں تو فوراً خاموش ہو جائیں، اذان سنیں۔ اگر آپ اپنا فون دیکھ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک کو بند کر دیں اور خاموشی سے اذان سنیں۔ خواتین کا اگر سر ننگا ہے تو کوشش کریں اذان ہو رہی ہے تو فوراً اپنے سر پر دوپٹہ لیں۔